آج کا ہمارا موضوع ہے بیکاری، لنگر خانے، پیشہ ورانہ سکولز اور معیشت۔ ہر ریاست کے اندر مفتبر، نشئی اور ہڈ حرام موجود ہیں، لیکن غریب ممالک میں ان کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ پاکستان میں بھی کافی زیادہ پیشہ ور بیکاری، مزاروں کے گدی نشین اور مفتبر ہیں، جو کہ پاکستان کی معیشت پر بوجھ ہیں۔ سرکاری طور پر لنگر خانے کھول کر مفتبروں میں اضافہ کیا گیا، حالانکہ مختلف مزاروں پر لنگر کی سہولت پہلے سے موجود تھی اور ہے۔ حکومت پاکستان اور امیر لوگوں کو چاہیے کہ عوام کے لیے پیشہ ورانہ سکولز و ٹریننگ سینٹر کھولیں۔ پیشہ ور بیکاری اور مفتبر کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ ورکرز کی عزت کیسے بحال ہو سکتی ہے؟ کون سی پیشہ ورانہ تعلیم کی ضرورت ہے؟ معیشت کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ ان سب سوالوں کا جواب پیش خدمت ہے۔ بیکاری کے معنی ہے بھیک مانگنے والا۔ بھیک مانگنا ایک پیشہ بن چکا ہے۔ پاکستان اور بہت سے دوسرے ممالک میں بھیک مانگنا غیر قانونی ہے۔ پاکستان میں ہر قسم کے پیشہ ور بیکاری موجود ہیں، جن میں بچے، نوجوان، مرد اور عورتیں شامل ہیں۔ بیکاریوں کے اپنے علاقے اور اڈے ہیں۔ بیکاریوں کی باقاعدہ ٹریننگ کی جاتی ہے۔ ان کے پیچھے مختلف گروپ ہیں۔ کچھ بیکاری کے روم میں ڈاکوؤں اور بھتہ خوروں کے مخبر کے طور پر بھی کام کرتے ہیں۔ بھیک مانگنے والے پیشہ ور بیکاری نت نئے طریقے اپناتے رہتے ہیں، جیسا کہ جعلی مزدور، نقلی اندھا، جعلی بیمار، جعلی زخمی وغیرہ۔ بیکاری آپ کو ہر بار رونق مقام پر نظر آئیں گے، جیسا کہ بس اسٹاپ، بس اڈا، مزار، مسجد، پارک، تعلیمی ادارے، ریلوے اسٹیشن اور بازار وغیرہ۔ سرمایہ دار بیکاری رمضان اور حج کے مہینوں میں سعودی عرب بھیک مانگنے کے لیے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ کچھ سرکاری محکموں کے ملازم بھی انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے بیکاری کا روپ دھار لیتے ہیں اور پاکستان کی خدمت کرتے ہیں۔ بیکاری کا گندہ رہنا اس کی پیشہ ورانہ مجبوری ہے۔ انہیں آپ کام کی آفر کریں اور معقول تنخواہ کی بھی آفر کریں، یہ راضی نہیں ہوں گے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس شخص کو خیرات دی جائے، تو اس کے لیے یہ عرض ہے کہ آپ کے ارد گرد آپ کے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، محلے دار ہیں، ان کی خاموشی سے مدد کریں، اللہ آپ پر راضی ہوگا۔ پیشہ ور بیکاری کو بھیک نہ دیں۔ حکومت اور امیر لوگوں کا فرض ہے قوم کو بیکاری نہیں ہنرمند بنائیں۔ یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ آپ نے ایک ضرورت مند کو کلہاڑا لے کر دیا اور فرمایا، جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور بیچو اور اپنی فیملی کی خدمت کرو۔ ہمارا بھی فرض ہے بیکاریوں میں اضافہ کرنے کی بجائے ہنرمندوں میں اضافہ کریں۔ ایک سروے کے مطابق عام مزدور کی روزانہ کی اجرت 800 روپے سے لے کر 1500 روپے تک ہے، جبکہ بھیک مانگنے والوں کی آمدنی 1500 روپے سے لے کر 5000 روپے تک ہے۔ جب کوئی ورکر بھیک مانگنا شروع کر دیتا ہے تو وہ کبھی بھی ورکر کی حیثیت سے کام کرنے پر راضی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان میں زیادہ لوگ بھیک مانگنے والے کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، بھیک بھی دیتے ہیں، پرانے جوتے اور کپڑے بھی دیتے ہیں، جبکہ ورکر کو کھانا اور دوسری مراعات بہت ہی کم لوگ دیتے ہیں۔ غیر شعوری طور پر پاکستان کے اکثریت امیر لوگ گداگروں کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم باعزت روزگار کمانے والے ورکروں کو سہولت دے کر پروموٹ کریں، تاکہ پاکستانی معیشت میں بھی بہتری ہو۔ لنگر خانہ سے مراد ایسی جگہ، خانقاہ یا امام بارگاہ جہاں کھانا روزانہ تقسیم ہوتا ہے، محتاجوں، فقیروں، مسافروں، غریبوں اور مسکینوں وغیرہ کو۔ مسلم صوفیہ نے لنگر خانے کھولے، جیسا کہ حضرت بابا فرید شکرگنج پاک پتن والوں نے لنگر خانہ کھولا، جو اب بھی جاری ہے۔ ان کی پیروی کرتے ہوئے بابا گرو نانک صاحب نے بھی لنگر خانوں کا انتظام کیا۔ ان لنگر خانوں پر بیکاری نہیں پالتے تھے، بلکہ اکثریت مسافر اور مذہبی طالب علم ہوتے تھے، اور اب بھی یہی لوگ پالتے ہیں۔
PTI کے دور حکومت میں پہلی دفعہ حکومت نے سرکاری خرچ پر لنگر خانے مختلف جگہوں پر کھولے، جن کو نون لیگ کے رہنماؤں نے قومی وسائل کا ضیاع قرار دیا اور بیان دیا کہ صرف 19 لنگر خانے کھولے گئے ہیں، جو کہ صرف PTI کے ورکروں کی خدمت کر رہے ہیں۔ عام آدمی ان 19 لنگر خانوں سے فیض یاب نہیں ہو رہا ہے۔ صرف 19 لنگر خانے بنا کر PTI حکومت بہت سا روپیہ کھا گئی ہے۔ PTI حکومت نے بیان کی مذمت کی اور اسے سفید جھوٹ قرار دیا۔ جماعت اسلامی کے رہنما جناب سراج الحق نے بیان دیا کہ لنگر خانے نہیں، کارخانے کھولیں، کارخانوں کے لیے سہولتیں دی جائیں اور کارخانوں کو انفراسٹرکچر مہیا کیا جائے۔ دنیا میں جن ممالک نے بھی معاشی ترقی کی ہے، وہاں اہم کردار ووکیشنل ایجوکیشن کا رہا ہے، چاہے وہ جاپان ہو یا چائنا یا یورپ اور امریکہ۔ پاکستان نے بھی اگر معاشی ترقی کرنی ہے تو اسے بے روزگاری اور بھیک کو ختم کرنا ہوگا۔ مفت کھانا کھائیں کی جگہ پر جب یہ لکھا ہوگا مفت پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کریں تو سمجھ لیں معاشی ترقی کی طرف پہلا قدم بڑھ گیا۔ مذہبی مدرسوں میں لاکھوں طالب علم تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ مذہبی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان سب کو سب سے بڑا مسئلہ روزگار ہو جاتا ہے۔ جو امیر اور خوشحال لوگ ان مدرسوں کی مدد کرتے ہیں، ان کو چاہیے بچوں کو مذہبی تعلیم کے ساتھ مختلف پیشہ ورانہ تعلیم دیں، جیسا کہ ویلڈنگ، پلمبرنگ، کمپیوٹر ٹائپنگ، ٹیلرنگ، کوکنگ، بالوں کی کٹنگ، ڈرائیونگ، الیکٹریشین کا کام وغیرہ۔ ایسے ہی بچیوں کو ٹیچنگ، بیوٹی پارلر، کوکنگ اور ٹیلرنگ کا ہنر دیں تاکہ بچیاں عزت سے مذہبی تعلیم حاصل کرنے کے بعد روزگار کما سکیں۔ آخر میں میری دوبارہ درخواست ہے کہ مفت کھانا صوفیہ کرام کے مزاروں پر مل رہا ہے اور ملتا رہے گا۔ نیک سرمایہ داروں اور حکومت کو چاہیے لنگر خانے کھولنے کی بجائے چھوٹے چھوٹے پیشہ ورانہ سکولز اور ٹریننگ سینٹر کھولیں، جن کا میں نے مضمون میں ذکر کیا ہے۔ ان سکولوں اور سینٹروں میں مفت پیشہ ورانہ تعلیم دی جائے۔ اگر رقم بچ جائے تو دوپہر کے لنگر کا انتظام طالب علموں کے لیے بھی کریں تاکہ ملک میں غربت میں کمی، بیکاریوں میں کمی اور پاکستان کی معیشت بہتر ہو۔ پلیز لائک، کمنٹس، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی YouTube channel TSC Tariq Search Channel and my YouTube channel TSC Tariq Study Channel Shorts. Thank you.